پوچھے کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے، تو اس کا بڑا بہترین جواب ہے ہمارے پاس کہ یہ جو قربانی چلی ہے یہ کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا. تو سوال پیدا ہوتا، اسی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں نا، تو بیٹے کو ذبح کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ کوئی عقل مانتی ہے کہ اچھا بھلا بیٹا جس نے نہ کسی کو قتل کیا نہ کوئی گناہ کیا اس کو آپ گلا کاٹ کے گردن الگ کر دیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ بھائی جس رب نے بیٹا دیا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے گلا کاٹ دو تو پھر اس رب سے کیا پوچھنا؟ وہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے اس کو، جب وہ کہہ رہا ہے تو کاٹ کے ثواب حاصل کرو. تو اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں تھی، صرف یہی لاجک تھی کہ رب کو خوش کرنے کے لیے رب جو بھی کام کہے ہم نے کرنا ہے، بس یہی لاجک ہے اس کی. تو ایسے ہی قربانی کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. وہ جب اپنے سگے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم ان کی یاد میں گائے بیل اور بکرے اور دمبے کیوں نہیں کاٹنے کے لیے تیار ہو سکتے؟ اس پر کسی کو اشکال ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اس کو اشکال ہوگا جو خدا کو مانتا نہیں ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، اس کی عظمت کا قائل نہیں ہے. اس کو آپ 100 دلائل لے کے تیار کر لیں، اس کی سمجھ میں بات پھر بھی نہیں آئے گی. تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس کو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. سورہ نساء کی آیت نمبر 47 ہو گیا بھئی؟ ایک بندہ مستقل پتنگیں اڑانے کے لیے چاہیے، ہٹانے کے لیے. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی. اس پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو خطاب کیا ہے وہ اہل کتاب کے لفظ، یعنی ان کو تھوڑا عزت دی ہے، اکرام کیا ہے. اس پر تفصیلی بیان ہو چکا. ایک بات رہ گئی تھی کہ ان کے جو 2 اکرام، یعنی عملی لحاظ سے جو ان کے 2 اکرام کیے، ایک ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا، اس کی شرائط میں نے بیان کی تھی. دوسرا ایک اور ان کے ساتھ گویا اکرام یہ ہوا کہ ان کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر عیسائی یا یہودی جانور ذبح کرے اور وہ اللہ کا نام لیں اس جانور پر تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. عیسائی اور یہودی کے علاوہ کسی اور غیر مسلم کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے اس پہ. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو. بالکل کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، دہریے ہوتے ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. مگر آج کل اس میں احتیاط ضروری ہے، اس کا تھوڑا سا اہتمام کر لینا چاہیے کہ آپ جو کچھ خرید رہے ہیں، یعنی جس جانور گوشت جب آپ خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ نہیں کہ وہمی بن جائیں. وہمی بنیں گے اپنا بھی نقصان کریں گے، ہمارا بھی نقصان کریں گے، فون کر کر کے دماغ کھا جائیں گے. مستقل اگر کہیں سے گوشت خریدنے کی عادت ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ توحید پرست ہے یا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں اگر کوئی مشرک ہے پکا ڈھکا، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب جیسا نہیں ہے بلکہ ان سے بدتر ہے. اس کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے مسلمانوں میں اگر کوئی مشرک ہے. میری عادت ہے اگر کسی جگہ سے گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت خریدنے کا اگر معمول ہو تو میں تھوڑی سی تحقیق کر لیتا ہوں، بھائی یہ کیا ہے، تھوڑا سا اس سے 2-4 باتیں، اللہ کتنے ہیں بتاؤ ذرا، کہاں ہیں، اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا تو نہیں سمجھتے. اگر پتہ چلے کہ سمجھتا ہے تو پھر چھوڑ دو، اس دکان سے لینا ضروری تو نہیں ہے. یہ مسلم ہے. غیر مسلم ممالک میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ مسلمان ہے آپ اس سے گوشت نہیں لے سکتے. مسلم ممالک میں یہ ہے کہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، پتہ چل جائے کہ مسلمان نہیں ہے تو گوشت لینا چھوڑ دیں اس سے. لیکن غیر مسلم ممالک میں جب تک مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو، اس وقت تک اس سے گوشت لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بات چلی ہے جانور کے ذبح کی، ذبیحہ کی، تو اس میں 2 ہدایات اور بھی ہیں. عرب ممالک میں جو گوشت آتا ہے باہر سے وہ بھی بڑا مشکوک گوشت ہے، برازیل سے آتی ہے اکثر چکن. وہاں سے لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ چکن ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. تو وہ بھی اس کا کھانا بھی احتیاط سے خالی نہیں، یعنی بے احتیاطی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام ہے، وہاں کے علماء گنجائش دیتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ انہوں نے تحقیق کی ہوگی، مگر یہ کہ اس پر اتنے اشکالات ہیں کہ آپ سعودی عرب جائیں یا
متحدہ عرب امارات جائیں تو آپ وہاں باہر سے آئی ہوئی چکن سے پرہیز کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سے پرہیز ہی بہتر ہے, کیونکہ لوکل بھی بہت ہے وہاں پہ. جامعۃ الرشید کے حلال فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے, انہوں نے پوری ایک لسٹ شائع کی ہے کہ سعودی عرب میں یا متحدہ عرب امارات میں کون کون سی کمپنیاں ہیں ان کا چکن لوکل ہے, لہذا بے غبار حلال ہے, کیونکہ لوکل تو ظاہر ہے اسلامی طریقے سے ذبح ہوتا ہے, مسلمان ذبح کرتے ہیں اس کو, اور کون کون سا ایسا ہے جو غیر مسلم ممالک سے امپورٹ ہو رہا ہے. تو پوری ایک لسٹ ہے, وہ لسٹ میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ موجود ہے, تو میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا اس کو, یا فیس بک پہ ہم لوگ ڈلوا دیں گے اس کو, تو کسی نے بھی یہ ہو تو وہاں جو ہے نا اس کو ایک نظر دیکھ لیا کرے, اس سے آسانی ہو جاتی ہے. آسٹریلیا میں یا دوسرے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہاں. مشینی ذبیحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس بٹن دبا دیا, ساری مرغیاں خود بخود ہی آٹومیٹک کٹتی رہتی ہیں, اس بٹن پہ ایک دفعہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. وہاں ممالک میں رہنے والے لوگ, ان کو چاہیے ذرا احتیاط سے کام لیں. جو یورپ ہے نا, اس میں تو سنا ہے کہ سویڈن میں اچھی مرغی ملتی ہے حلال بالکل. تو ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے ناروے میں, وہ بتا رہے تھے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ سفر کر کے چلے جاتے ہیں, سویڈن قریب ہی ہے, اور ان کے یہاں تو دور بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹرین وقت پہ پہنچا دیتی ہے. بیٹھو ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ ہو جائے گی, تھوڑی سی چکن لے کے آ گئے, بکرا لے کے آ گئے, جو بھی تھا آرام سے لے کے آ گئے. تو تھوڑی سی آپ تحقیق کریں گے, ہر جگہ آپ کو خالص حلال مل جائے گا. اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کہ یار یہ تو ملتا ہی نہیں, ہوٹلوں میں بھی حرام ہے, اور تو پھر کھاتے رہو حرام بیٹھ گئے. کیونکہ وہاں ہوٹلوں میں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چکن آپ حلال طریقے سے بھی دو گے تو وہ پکائیں گے اسی برتن میں جس میں انہوں نے خنزیر پکایا تھوڑی دیر پہلے. جس برتن میں سور پک رہا ہے, جس برتن میں کتا بن رہا ہے, جس برتن میں بلی پکائی جا رہی ہے, اسی برتن میں بغیر دھوئے. وہ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے, تو برتن کہاں سے دھوئیں گے؟ وہ ہاتھ نہیں دھوتے وہ لوگ. وہ ان کے لیے انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے حل کہ ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے, اس پہ کیمیکل ہوتا ہے, وہ ٹیشو پیپر آپ کو جہاز میں دے دیا جاتا ہے, اس سے آپ اپنے ہاتھ پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست دبئی میں گئے, وہ بڑے حیران تھے کہ یہ فلپینی لوگ ہاتھ نہیں دھوتے, کیمیکل والا رومال اپنے ہاتھ پہ ملتے ہیں. تو ان کو کیا کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جا کے دو منٹ کے لیے ہاتھ دھو لو. تو میں نے ان کو تاریخ بتائی, میں نے کہا غیر مسلموں میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج تھا ہی نہیں, اور یہ تاریخ میں لکھا ہے ہسٹری کی کتابوں میں کہ جب مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے تو گورے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ پاگل ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں. ان میں رواج ہی نہیں تھا. ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس سے بیماریاں آتی ہیں ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے, تو بیماریوں سے بچنے کے لیے پھر یہ پریشان ہوئے, ورنہ ان میں ہاتھ دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا, ایسے ہی کھاتے تھے. یہ تو میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی, ان کو بتایا کہ تو چلو صفائی نہیں کرو لیکن بیماریاں تو نہ پیدا کرو نا. تو پھر انہوں نے بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہاتھ میں کون سے جراثیم ہوتے ہیں جو پیٹ میں اترتے ہیں, تو ان جراثیم کو مارنے کے لیے جو اینٹی بایوٹک تھی یا جو بھی کیمیکل تھا, وہ کیمیکل والے ٹیشو پیپر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. بھائی ان سے یوں کرو تو جراثیم. تو گورے کا مسئلہ صرف جراثیم ہے, جراثیم سے پاک ہو گیا تو جو مرضی کھا لو, جیسے مرضی کھا لو. تو چونکہ ان میں رواج ہی نہیں ہے ہاتھ دھونے کا, اس لیے یہ بہت بڑی ان کو ایک مصیبت لگتی ہے کہ واش روم جا کے بیسن پہ ہاتھ دھو, اتنی ٹینشن. تو وہ جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بانٹ دیتے ہیں ٹیشو پیپر, اسی سے یوں کر لو سب سیٹ ہو جائے گا. ہمارے مہمانوں میں دیکھیں کتنی بیچاروں کو ٹینشن ہوتی ہے, لوٹا لے کے آتے ہیں, اس کے نیچے ایک برتن ہوتا ہے, اس سے سب کا ہاتھ دھلاتے ہیں, یا اس کو واش روم میں لے کے جائیں گے, پردہ کرانا پڑتا ہے گھر میں. گورے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اس نے ترقی کرنی ہے, بہت آگے تک جانا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں جب کسی چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں نا تو پورا دماغ ادھر کو چلا جاتا ہے, میرا ادھر سے ہٹ جاتا ہے جو بات لے کے چل رہا. بعض دفعہ مجھے ایسا ہوتا ہے, کل میں نے جمعے کا بیان کیا تو ایک بات میں رہ گئی ادھوری, کہیں دوسرا طرف چلا گیا, پھر اس بات کی طرف میں آنے کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے نہیں بتایا. مجھے وہ عشاء کی نماز کے بعد یاد آیا, عشاء کی نماز کے بعد یاد آئی کہ یہ بات تھی جو میں آگے لے کے چلنا تھا. تو وہ اس کو نا پکڑ کے رکھا کریں. تو ان کے ہاں جو ہے نا ذبیحہ کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی جانور ذبح کر کے کھانا, تو وہ تو اسی برتن میں کتا بھی بن رہا ہے, بلی بھی بن رہی ہے, مچھلی بھی بن رہی ہے. ان کے ہاں تو وہ ہاتھ نہیں دھوتے, تو پلیٹ کہاں سے دھوئیں گے وہ؟ اگر آپ ان کو جا کے سمجھائیں گے نا اس میں خنزیر ہے, تو آپ پلیز اس خنزیر میں مجھے مسور کی دال پکا کے دیں اس پلیٹ میں, لیکن اس کو پہلے دھو لیں, تو وہ دھوئیں گے نہیں. بہت زیادہ کیا تو ممکن ہے کوئی اسپرے کر دیں جس سے خنزیر کے جراثیم مر جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کر دیں گے. دھونے دھانے کا سیٹ اپ ان کے ہاں اگر ہوتا تو واش روم میں ہوتا نا سب سے پہلے, جو سب سے اہم ترین جگہ ہے, سب سے زیادہ گندگی وہاں ہوتی ہے. وہاں جب نہیں ہے, وہاں ٹیشو پیپر چل رہا ہے, تو باقی کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ باقی تو پھر ہاتھ دھونا تو بہت دور کی بات. تو
ان ملکوں میں رہنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ حلال کا تجسس کرے, تلاش کرے. اور ٹھیک ہے ٹینشن تو ہوگی آپ کو, لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, تو بھائی پھر غیر مسلم ممالک میں رہ بھی تو رہے ہو نا, آپ کافروں کے بیچ میں رہ رہے ہو تو مشکلات تو ہوں گی نا. اسلامی ریاست میں آ کے رہو کوئی مشکل نہیں ہے, جاؤ جس مرضی ہوٹل میں گھسو. ہم کیسے آرڈر دیتے ہیں, یار لے آ بھائی 1 کلو کڑھائی لے آ, کبھی تفتیش نہیں کرتے. میں پتا ہے جس نے ہوٹل والا بھی مسلمان, جہاں خریدا وہاں بھی مسلمان, خالص حلال کھانے کو الحمدللہ ملتا ہے. البتہ پنجاب میں سنا ہے کہ چند سالوں تک باقاعدہ گدے کھائے گئے ہیں, وہ غلط فہمی کی بنیاد, اور وہ بھی سب نے نہیں کھائے ہوں گے. تو اس لیے بس اتنی تحقیق کر لیا کریں, ہوٹل والے سے پوچھا کریں بھائی گائے کا ہی ہے نا, کوئی اور چیز نہیں ہوگی. یہ باقاعدہ ہوا ہے, پہلے تو ہم مذاق سمجھ رہے تھے, کیونکہ گدے جب سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہے نا, گدوں کی کھال, تو گدے کٹ کٹ کے کھلائے گئے ہیں. سنا ہے پنجاب حکومت نے کوئی پھر ایکشن لیا تو اس کی وجہ سے. تو کراچی میں بھی اس طرح کیا گیا ہے. تو وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ ایسا ہو جاتا ہے بے خیالی میں, وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا, ایک غلطی تو یہ کہ یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ حلال کی بعض دفعہ فکر چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کو فکر کرنی پڑے گی. گوشت کھانا ہے تو خالص حلال کھانا پڑے گا, یا پھر ویجیٹیرین بن جائیں وہاں جا کے. لیکن یہ تو بن نہیں سکتے, گوشت تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بقرعید کیسے منائیں گے گوشت کھائے بغیر؟ عقیقہ کیسے کریں گے؟ عقیقہ مسور کی دال, چنے کی دال کا, خربوزوں کا نہیں ہوتا, عقیقہ ہوتا ہے گوشت کا. میں نے اس پر تو مستقل کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اسلام میں گوشت کی بڑی ویلیو ہے, گوشت کے بغیر مسلمان چل نہیں سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ جو مرغیاں حلال کرنے والے ہیں, ان میں زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گائے تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ حلال ہوگی نا, وہ تو سارا دن چلے گا اس کا گوشت. چکن کا مسئلہ تو یہ ہر تھوڑی دیر میں ایک نہ ایک چکن کٹ رہی ہے. اس میں بعض نالائق میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھتے, ان کو تکبیر پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مر جائیں گے, زبان نہیں چلاتے وہ. ہم اچھا گمان رکھ لیتے ہیں کہ پڑھتے ہوں گے, مگر یہ کسٹمر کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس دکان سے گوشت خریدتے ہیں, اگر وہ مرغی ذبح کر رہا ہے تو آپ اس کو بولیں زور سے تکبیر پڑھو. زور سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسا کرتے ہیں, چکن کو جب حلال کریں گے بس ادھر باتیں کر رہے ہیں, ادھر حلال کیا ادھر ڈالا, اس میں تو بھائی تو باتیں کر رہا ہے, گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے, ہلا ہی نہیں رہا منہ. اس کو پتا ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو گٹکے کی 2-3 پچکاری نکل جائے گی. تو اس کو بولیں کہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور مت کھاؤ. تو اس کو زور سے, میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن جائے, جو مرغی آ رہی ہے اب آپ اس مرغی خانے پہنچ جائیں کہ پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی تکبیر, یہ وہمی بننے کا نہیں کہہ رہا. لیکن جب آپ دکان پہ کھڑے ہیں, اپنی سامنے کھڑے ہیں, تو آپ اس کو بولیں کہ زور سے تکبیر پڑھو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں میں تکبیر پڑھنے کا رواج ہو. رہا یہ ایک مسئلہ کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ اللہ اکبر نہ کہا یا اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. اسلام کے تو احکام میں حکمتیں ہوتی ہیں نا, وہ اگرچہ بعض دفعہ ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بہرحال حکمت ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ایک ایسا ہمیں حکم دیا کہ جانور کے گلے پہ جب آپ چھری پھیریں گے, اللہ کا نام نہیں لیں گے تو بالکل مردار ہو جائے گا وہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ذبح کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے گندا خون نکل جائے. گندا خون نکلے گا تو جانور پاک صاف ہو جائے گا, اور وہ ذبح کیے بغیر خون نکلنا ممکن نہیں ہے. خون نجس چیز ہے, ناپاک چیز ہے. تو وہ تو اللہ اکبر پڑھے بغیر اگر ذبح کریں گے تو بھی تو گندا خون نکل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ اکبر پڑھنے کا یا بسم اللہ یا کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لینے کا حکم ہے, اس لیے کہ جانور بھی ایسی مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے ہمیں جینے کا حق ہے ایسے ہی جانور کو بھی ہے. ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے لیے اس جانور کو پیدا کیا, اس اللہ کی طرف سے اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم اسے کاٹ کے نہیں کھا سکتے تھے. اس کے نام پہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. ایک حکمت اس میں یہ ہے, کافر جو جانور کاٹ کے کھاتا ہے, کافر کے پاس اس کے جواز کی کوئی ریزن نہیں ہے. کیوں کھا رہے ہو بھائی تم؟ اگر تمہیں کوئی کاٹ کے کھانا شروع کر دے, تم سے کاٹنے دو گے؟ شیر کو بھوک لگ رہی ہو جنگل میں, ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, شیر اگر کاٹ کے کھا جائے, آپ اس کو اجازت دیں گے کہ شیروں کو اجازت ہے کہ جب انہیں بھوک لگے تو کھا جائے؟ تو جیسے اس کو اجازت نہیں ہے تو آپ کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی سے اس کی زندگی کا حق
چھیننے. تبھی تو ہندو صحیح کہتا ہے اپنے لحاظ سے. ہندو کہتا ہے جیسے ہمیں جینے کا حق ہے اس زمین پر جانوروں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے, ان کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. لہذا ہم جانور نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں کھا سکتے, ہم سبزیاں کھائیں. اور جو ملحد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, جو جس کو کھا جائے, جو طاقتور ہے کھا جائے. یہ دونوں نظریات غلط ہیں. اللہ نے اس کو رسول نے بتایا کہ جانور بھی تمہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے, تو اس لیے تم کھاتے ہو, کیونکہ اللہ کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کو بڑا مقام دے دے, کسی کو چھوٹا مقام دے دے, کسی کو کسی کی خوراک بنا دے, یہ اللہ کی طرف سے اجازت. تو ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کے بزبان حال یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے, اگر اللہ حلال نہ قرار دیتا تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں تھا, ہم اسے کاٹ کے کھا جاتے. دوسری حکمت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی شرک ہوا ہے اس شرک میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اپنے پیروں کو, مرشدوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پہ جانور کاٹنا, جانور کی جان لینا, بھیٹ چڑھانا جسے کہتے ہیں اتنے بکرے حضرت جی کے مزار پہ بھیٹ چڑھا دیا. تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کے جانور کاٹا کرتے تھے. اور یہ شرک آج بھی ہے, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام پہ. تو اسلام نے شرک کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے کہا کہ کسی انسان کے نام پہ کبھی بھی جانور نہیں کاٹا جائے گا. انسان کو آپ اتنی عزت دے ہی نہیں سکتے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کسی جانور کی جان لی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ یہ جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ان کی جان لی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کو تو ویسے ہی اختیار ہے, آپ نہ بھی کاٹیں تو اللہ اس جانور کو موت دے دے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو رہنے دیتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو تو اختیار ہے نا, وہ جب چاہے جس کی زندگی لے لے. آپ کو تھوڑی اختیار ہے کہ آپ کسی کو قتل کر لیں یا کسی جانور کو مار دیں. تو آپ تو جانور کو بعض دفعہ اس لیے مارتے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. مشرکین اس لیے جانور کو مارتے تھے اپنے پیر صاحب کو خوش کرنا کہ ان کے نام پہ ہم نے اتنے جانوروں کی جان لی ہے. تو اس سلسلے کو بھی اسلام نے ختم کیا کہ جانور جب کٹے گا تو سوائے اللہ کے نام کے اس پر کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ بتانے کے لیے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کاٹا جا رہا ہے, اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کاٹا جا رہا. اب یہاں جو ہے نا غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا, اس میں دو جہتیں ہیں, یہ دو مسئلے خلط ملط ہو جاتے ہیں. ایک ہے آپ اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے بکرا کاٹ رہے ہیں, اس میں کاٹنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ تواضع اکرام, کہ بکرا کٹے گا تو مہمان گوشت کھا کے خوش ہو جائیں گے. یہ حرام نہیں ہے, کیونکہ وہ جو خوش کر رہے ہیں نا, وہ بکرا کاٹنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کیا, بکرے کا گوشت کھلانا. یہ جائز ہے, بلکہ یہ تو صبح شام ہو رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو ہو رہا ہے صبح شام. اور ایک ہے کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جانور کی جان لے رہے ہیں کہ میں اس کے نام پہ اپنا جانور قربان کروں گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے. یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. یہ صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. تبھی ہم بقرعید میں جو گوشت جانور کو کاٹتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, چاہے گوشت ہم کھائیں یا نہ کھائیں. آپ دیکھ لیں جو سعودی عرب میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں, حاجی لاکھوں جانور, وہ سب کا گوشت وہی کھایا جاتا ہے. بہت سارے جانوروں کو جلا کے ختم کیا جاتا ہے. اب وہاں یہ اشکال ہوتا ہے, غیر مسلم اشکال کرے گا کہ یہ تم لوگ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ہلاک کر دیتے ہو جو کسی غریب کے کام بھی نہیں آتے, ضائع ہو جاتے ہیں, تو یہ تو انسانی یعنی یہ تو مال کا ضیاع ہے. تو اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم ضائع نہیں کر رہے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جانوروں کی جان لے رہے ہیں, کہ ہم یہ قربانی دے رہے ہیں. کیونکہ یہ قربانی بظاہر تو جانور کی ہے مگر ہے یہ انسان کی, اس لیے کہ جانوروں کے دنیا میں کم ہونے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے. اور بھائی آپ کے کوئی بھیڑیا بکری کھا جائے تو نقصان بکری کا تو وہ تو مال ہے نا, اصل کس کا ہوا ہے؟ جس کا ریوڑ ہے اس کا نقصان ہوا نا. تو آپ نے بکرا خرید کے کاٹ کے پھینک دیا اس کو, تو پیسے کس کے ضائع ہوئے ہیں؟ آپ کے ضائع ہوئے ہیں. تو یہ قربانی ہم کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں کاٹ کے پھینک دو, بس فکر نہیں کرو کون کھائے گا کون نہیں, گوروں کو اور فلاسفروں کو چیخنے دو. تبھی قربانی پہ بہت چیختی ہے دنیا کی. مسلمان اتنا گوشت ایک دن میں کاٹ کے کھا جاتے ہیں, اور اگر اس کو کھانا ہی تھا تو یہ پورے سال اگر کٹتا رہتا طریقے سے ایک ترتیب سے تو غربت ختم ہو جاتی, جانور مہنگا نہ ہوتا. مگر یہ ایک ہی دن میں بقرعید میں کاٹ پیٹ کے چانپے وہ سری پائے سب, اور اتنا ضائع بھی ہوتا ہے. جتنا بھی آپ کوشش کریں نہ ضائع ہو, پھر بھی ضائع ہوتا ہے. لیکن اس کا ہمارے پاس جواب کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, بس اللہ نے کہا کر دو. اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے, تو اس کا بڑا بہترین جواب ہے ہمارے پاس کہ یہ جو قربانی چلی ہے یہ کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا.
تو سوال پیدا ہوتا, اسی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں نا. تو بیٹے کو ذبح کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ کوئی عقل مانتی ہے کہ اچھا بھلا بیٹا جس نے نہ کسی کو قتل کیا نہ کوئی گناہ کیا, اس کو آپ گلا کاٹ کے گردن الگ کر دیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ بھائی جس رب نے بیٹا دیا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے گلا کاٹ دو تو پھر اس رب سے کیا پوچھنا, وہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے اس کو, جب وہ کہہ رہا ہے تو کاٹ کے ثواب حاصل کرو. تو اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں تھی, صرف یہی لاجک تھی کہ رب کو خوش کرنے کے لیے رب جو بھی کام کہے ہم نے کرنا ہے, بس یہی لاجک ہے اس کی. تو ایسے ہی قربانی کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. وہ جب اپنے سگے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم ان کی یاد میں گائے بیل اور بکرے اور دمبے کیوں نہیں کاٹنے کے لیے تیار ہو سکتے؟ اس پر کسی کو اشکال ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اس کو اشکال ہوگا جو خدا کو مانتا نہیں ہے, رب کو مانتا نہیں ہے, اس کی عظمت کا قائل نہیں ہے. اس کو آپ 100 دلائل لے کے تیار کر لیں, اس کی سمجھ میں بات پھر بھی نہیں آئے گی. بعض دفعہ یاد رکھیں, کسی کو کسی بات پر لانے کے لیے پہلے کچھ چیزیں منوانی پڑتی ہیں. ہم لوگ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھانے کے لیے ایسی باتیں ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کی باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے. جب مان ہی نہیں رہا تو ابھی تھوڑی سمجھ میں آئیں گے اس کے. اب قربانی کی آپ حکمتیں اگر بیان کرنا شروع کر دو کہ قربانی میں یہ فائدے ہیں, یہ فائدے, کہیں نہ کہیں آ کے آپ اٹک جاؤ گے, کہیں نہ کہیں آ کے. تبھی اس پہ بہت سارے لوگ مضامین لکھتے ہیں یہ فائدے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا, نقصان ہی نقصان تھا, مگر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی نہ کرنا اس سے بڑا نقصان ہے. تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں جس رب نے یہ گائے بیل بکرے دمبے پیدا کیے, ان کی نسل کو کنٹرول میں رکھنا بھی اس کے ہاتھ میں, ان کی نسل کو بڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں. اگر ہم یہ سوچ کے ان کو کاٹنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی یہ کم نہ ہو جائے کہیں, تو پھر اللہ کہے گا کہ میں پیدا کرنا بھی تو کم کر سکتا ہوں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اللہ کہے گا میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ ان کی نسل ہی پیدا نہ کروں, اور یہ پیدا بھی تو میں نے کی ہے, یہ میں نے ہی دیا ہے. ایک بادشاہ آپ کسی فقیر کو بلائے, کسی بھکاری کو فقیر کو بلا کے اس کو 2 سونے کے ڈلیاں دے, سونے کی 2 ڈلیاں دے, سونے کے سکے دے, اور کہے جاؤ گٹر میں پھینک دو. بھکاری کہے یہ میں کیوں پھینکوں بھائی, یہ تو میرا ہے. تو وہ سیٹھ صاحب کیا کہیں گے, تجھے دیا کس نے ہے یہ؟ ٹھیک ہے میں نے دیا نا, اب تو گٹر میں پھینک دے. میں نے جب پہلی دفعہ تجھے دیا تو دوبارہ بھی دے سکتا ہوں. اور وہ اپنا بینک دکھائے کہ دیکھ اتنے میرے پاس سونے کے سکوں سے یہ بینک بھرا ہوا ہے, کمرہ بھرا ہوا ہے, تو یہ 2 سکوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو بیوقوف ہے وہ آدمی جو ان سکوں کو لے کے بیٹھا رہے اور کہ نہیں میں یہ تو پھینکوں گا تو ضائع ہو جائیں گے. تو جس کے قبضے میں خزانے ہیں وہ کہہ رہا ہے ضائع ہونے کی فکر نہ کرو, کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہو, میں پیدا کر دوں گا. تو اور اللہ نے پیدا کر بھی دیا. اتنے کاٹ کاٹ کے ہم پھینکتے رہتے ہیں, مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پھر بھی سب سے زیادہ ہمارے ملکوں میں ہی ہے. اسلامی ملکوں میں جتنا زبردست گوشت ملتا ہے نا, بڑے کا اور چھوٹے کا اور ساری چیزوں کا, ایسا گوشت آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. ہمارے ان کے ہاں کٹا نہیں ہے اتنا, پھر بھی فارمنگ ہوتی ہے تو کھاتے ہیں. وہ بہت مشکل ہے بھائی, مسئلہ بڑا بس. دیکھو کینیڈا میں اتنا نہیں کٹتا, امریکہ میں اتنا نہیں کٹتا, مگر ان کو دیسی گائے دیکھنے عجائب گھر میں رکھنے کے لیے بھی نہیں مل رہی. ان کی گائے ویسے ہی ہوتی ہے جیسے فارمی مرغی, 6 مہینے میں وہ 2 دانت کی ہو جاتی ہے. وہاں سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ گائے 2 سال کی ہو تو قربانی جائز ہے. کہتے ہیں ہم اگر 2 سال تک کا انتظار کریں گے تو مر جاتی ہے 2 سال میں. وہاں ہم چپکے چپکے فتوا دیتے ہیں کہ 6 مہینے کی بھی چلے گی, حالانکہ یہ کسی اصول پہ یہ فتوا اترتا نہیں ہے, کیونکہ وہ 6 مہینے میں عاقل بالغ ہو جاتی ہے. وہاں کی گائے 6 مہینے میں 2 دانت نکل آتے ہیں اس کے. لیکن ظاہر ہے جو 2 سال میں جانور تیار ہونا تھا وہ اگر 6 مہینے میں ہو رہا ہے, اس میں وہ غذائیت تھوڑی ہوگی, اس میں وہ لذت تھوڑی ہوگی. وہ تو فارمی مرغی ہے, جیسے فارمی مرغی جناب اتنی جلدی, تو 2 سال والا جانور اگر اتنے جلدی ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے وہ فارمی خوراکیں کھا کھا کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی اتنی ہے کہ ہم گوشت کی جو وہ ہے نا ریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں کر سکتے جب تک جانوروں کی فارمنگ نہ ہو, ان کو انجیکشن نہ لگے. اور ہماری آبادی بھی زیادہ ہے, کٹا بھی بے تحاشا ہے, مگر پھر بھی ہمیں الحمدللہ بالکل دیسی بکرے کھانے کو ملتے ہیں. وہی جو اپنا ٹائم پورا کر کے بڑے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, گھاس پھوس کھا کے اتنا ٹائم بیچارے چل چل کے ٹھیکنے ہو جاتے ہیں. وہ تو ان کا جانور اگر اتنا چلے جتنا ہمارا جانور چل رہا ہے تو وہ ویسے ہی چھوٹے ہو جائیں گھس گھس کے, ہمارے پھر بھی چل چل کے بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, تم اس کے حکم کو پورا کرو گے تو میں کمی نہیں ہونے دوں گا اور خزانے بڑھتا چلا جاؤں گا. اب عقل سے سمجھ میں آپ یہ گوشت دیکھ لو نا, میں ایک دفعہ یہاں کمیلا گیا, وہاں سے میں نے کہا چلو تازہ تازہ گوشت لے کر آتے ہیں, تو میں حیران, روزانہ اتنی بچیاں کراچی میں کٹ رہی ہیں روزانہ, اور یہ بچیا کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, 1.5 سال یا کم از کم سال تو لگے گا نا.
سال لگے گا اس کو تیار ہونے میں, اور گائے نے بچے کتنے دینے ہیں؟ سال میں ایک. تو یہ سال میں ایک بچہ ہو رہا ہے اور وہ کٹ رہا ہے اتنا زیادہ, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہ فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی ہیں کہ پائے وائے جوڑ جاڑ کے پورا بچڑا بنا دیتے ہو, ایلفی سے کاٹ پیٹ کے جناب الگ کر دیتے ہو. بس یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو, میرے حکم پہ کاٹ رہے ہو, برکت دوں گا میں اس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری چیز جو ہے نا کہ اس کو ذرا زور سے تکبیر پڑھوایا کریں. تو اسلام نے غیر مسلموں میں جو یہود و نصارہ ہیں ان کو دو چیزیں دی ہیں. ایک یہ کہ بھئی ان کی عورتوں سے نکاح حلال, اور دوسری کیا چیز ہے؟ ان کا ذبح کردہ ذبیحہ حلال. سنا ہے کہ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں واللہ عالم, اور ذبح کرنے کی میں جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں دو حکمتیں کہ شرک کی نفی ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات آخر میں رہ گئی کہ اگر کوئی شخص جانور پہ نام تو اللہ کا لیتا ہے مگر نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کاٹ رہا ہوں, تو 100 دفعہ بھی اللہ کا نام لے لے پھر بھی وہ جانور حرام کا حرام ہی رہے گا. سمجھ رہے؟ 100 دفعہ بھی اللہ کا نام لے لے اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا, وہ حرام مردار بن جائے گا وہ. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں جانور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور پیر صاحب کو گوشت کھلانے کے لیے, یعنی پیر صاحب گوشت کھا کے خوش ہو جائیں گے, وہ پھر جائز ہے. وہ تو پیر صاحب ہی کیسے ہوئے جو یعنی کٹتے ہوئے بکرے دیکھ کے خوش نہ ہو. تو پیر صاحب جو 2 نمبر قسم کے پیر ہوتے ہیں, 1 نمبر کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں. وہ آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا باتیں آج کل, ٹھیک ہے. تو مجھے تو بعض جگہ سے دھمکیاں ہلکی پھلکی ملنا شروع ہو گئی. میں نے جو ہمارے محلے میں پیر ہے وہ ماشاءاللہ اس کے بکرے آپ دیکھ لو, تو میں نے اس کے خلاف بیان کیا. اس کے خلاف میں نے بیان کیا, میں نے کہ 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا یہ, اور جناب وہ ڈیفنس اور کلفٹن سے لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس دم کروانے کے لیے. پھر وہ چینل تبدیل ہو جائے گا, روحانی والوں پہ آ جائے گا. روحانی والا تو نماز بھی پڑھ رہا ہو نا پھر بھی فراڈی ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے اچھا ہے, نماز پڑھے گا تو بھی 2 نمبر ہے وہ, کیونکہ ان نمازوں کو کیش کراتے ہیں پھر اپنی. اور ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں, جمعے کے بیان میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, لوگوں کے نظریات درست نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, دینداروں کے. میں نے دیکھا بے دین آدمی اعمال میں کمزور ہوتا ہے مگر عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. جہاں دین پہ آئے, کسی بزرگ سے تعلق ہوا تو کچھ نہ کچھ فنی خرابی عقائد کے معاملے میں آتی ہے, کچھ نہ کچھ فنی خرابی آئے گی تھوڑی سی. وہ کیسے آتی ہے؟ جس سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں آپ کچھ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ وہ چیزیں اندر کی جو اللہ اور وہ روحانیت سے متعلق کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں یہ جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتا, یا اس کو مشکلات کے کچھ ایسے حل قدرت کی طرف سے آتے ہیں, کچھ ایسا ان کا لنک ہے جو ہمیں نہیں معلوم. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کسی کو بزرگ بناؤ, کسی کو عالم سمجھو, کسی کو نیک سمجھو, لیکن ہے وہ تمہارے جیسا ہی محتاج ہے, ہر چیز میں بالکل تمہاری طرح کا محتاج ہے. صرف اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک فرق تو یہ کہ آخرت میں تم سے افضل ہوگا, دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت یا اس سے تعلق کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے اس سے دوستی کی وجہ سے. امکان ہے اس کا, کیونکہ اس سے دوستی بھی ایک نیک عمل ہے, تو ایک اس نیک عمل کی وجہ سے ممکن ہے اللہ آپ کی مشکلات کو حل کر دے. وہ بیچارہ پھر بھی نہیں حل کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے یہ نظریات ہیں. میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. میرے پاس جو سارا دن فون آتے ہیں نا, ان میں بہت سارے فون تو ہوتے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے بھائی, مسئلہ ظاہر ہے مسئلے بتانے کے لیے ہم نے علم حاصل کیا, لیکن میں نے دیکھا بہت سے اپنے کچھ گھریلو مسائل پر کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے. سمجھتے ہیں ان کو قدرت کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل کوئی رابطہ ہوگا آسمانوں پہ, یہ وہاں سے یوں کر کے یوں بتائیں گے تو یہ حل ہو جائے گا مسئلہ. کوئی وظیفہ بتا دیں گے یا کچھ کر دیں گے. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت میں پریشان ہوں, مجھے فلاں پریشانی آئی ہوئی ہے, آپ اس کا حل بتائیں. اب پریشانی جیسے جسمانی بیماری ہے, حضرت میرے جو ہے نا کھانسی بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں, کھانسی بہت زیادہ, آپ اس کا مجھے بتائیں, آپ اللہ والے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اللہ والا کوئی کتنا ہی بن جائے اس کو کھانسی کا علاج نہیں آئے گا, اس کا اللہ والے ہونے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھنا اس کی علامت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. وہ بھی اس فیلڈ میں تمہاری طرح بالکل جاہل ہے, کھانسی کا علاج کے لیے ڈاکٹر بنے ہیں, اس کے لیے علماء یا بزرگان دین ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کچھ بتائیں پڑھنے کو. میں کیا بتاؤں بھائی, کہاں سے بتاؤں؟ کھانسی کا علاج کی اگر کوئی حدیث ہوگی تو میں بتا دوں گا, نہیں ہے تمہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بعض مولوی, سب نہیں, وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں اس کو, جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کا بتایا ہوا ہے, اس سے یقیناً میری کھانسی ٹھیک ہو جائے گی.
سوال پتہ تو اس کو کس نے بتایا مولوی صاحب کو پتہ چلا. یہ وہ فنی خرابی ہے جو دینداروں میں آتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں عقیدے کی خرابی ہے. اور کوئی پریشانی ہوتی ہے, لوگ ایک تو بہت فون کرتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے. یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے, آپ کچھ ایسی چیز بتائیں کہ ابا مان جائیں اس کے. مجھے غصہ آنے لگا ان باتوں پہ. پہلے تو میں نرم لہجے سے سمجھاتا, اب میں ڈانٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی کس کے ابا کیسے مانتے ہیں اللہ کے بندے, مجھے کیا پتا. کہہ رہے نہیں آپ بہت اللہ والے ہیں. اول تو تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ والا ہوں؟ اور اگر چل بال فرض تیرا گمان ہے کہ میں اللہ والا ہوں, تو اللہ والے کا لڑکی کے ابا کو منانے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا کہ میرے اختیار میں ہوتا یا مجھے کوئی ایسے وظیفے آتے, تو سب سے پہلے میں جہاں جہاں میرے رشتے مسترد ہوئے ہیں ان پہ ٹرائی کرتا, میں ان کو میں سمجھاتا, ان پہ وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے پھونکتا. کچھ ایک جیسے عاجز ہیں, کمزور ہیں, سب ایک طرح کے ہیں. یہی چیز تو اسلام دنیا میں بتانے کے لیے آیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ, سارے اللہ کے فقیروں, سارے مسئلے صرف اللہ نے اپنے پاس رکھے حل کرنے کے لیے. کوئی کچھ مسئلے حل کرانے کے لیے لوگ بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے کہ ان کے تعلق کی برکت سے ہمارے مسئلے ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف دین سیکھو, مسائل سیکھو, اللہ 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 کی محبت سیکھو, اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو. وہ تمہاری طرح محتاج ہے, اس سے مشورہ بھی نہ لو. تعلق قائم ہے, اپنے شیخ سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں یہاں شادی کروں یا نہیں کروں. خدا کی قسم تمہارے شیخ کو بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہاں شادی مناسب رہے گی یا نہیں مناسب رہے گی. اس کو بالکل بھی, اس کو اپنا پتا نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کسی بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے تو اس سے پوچھ کے کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اتنے بڑے بزرگ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کر لو, اس میں خیر ہی ہوگی. کچھ پتا نہیں خیر ہو یا بہت بڑا شر پیدا ہو جائے اس میں. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. آپ نے کاروبار کرنا ہے, میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا, میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میری امی کا نام بھی بتا رہا ہے, اپنے ابا کا نام بھی بتا رہا ہے. ابھی امی کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہے نہیں میں اپنی امی کا نام بتا رہا ہوں, ابا کا نام بتا رہا ہوں, نان کا بھی بتا دوں. میں نے کہا تو آدم علیہ السلام تک پورا نسب بتا دے. خدا کی قسم میں نہیں بتا سکتا کہ تجھے یہ کاروبار یا نہیں کرنا. کہ نہیں آپ استخارہ نکال کے لائیں, آپ کچھ پوچھیں اللہ سے. میں نے کہا نہیں پوچھ سکتا, میں نہیں پوچھ سکتا. خام خامے دماغ خراب ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیا کرنا ہے کر لے بھائی, جا کے بزنس کاروباری لوگوں سے مشورہ لے, اگر وہ بتا دیں کر لے تو کرنا ہے, نہیں تو اما کا نام, چاچا کا نام, ماموں کا نام, اس سے کاروبار کا کیا تعلق ہے؟ یہ دینداروں میں عقیدے کی خرابی ہے. دینداروں میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہم لفٹ کرا دیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا امی کا بتاؤ, امی کا بتا دیا, پھر کچھ پڑھیں گے, کچھ نکالیں گے. جھوٹ پلوت, بالکل بکواس. اب استخارے کا تو لفظ ایسا ہے, استخارہ بذات خود حدیث سے ثابت ہے, جو اصل اوریجنل استخارہ جو کوئی بھی نہیں سوائے چند ایک لوگوں کے. اور اس استخارے میں تو کوئی اشارہ, کوئی نتیجہ, کوئی ہنٹس کچھ ہے ہی نہیں. اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ تو دعا ہے اللہ مقدر بہتر ہے تو کر دے, کروا دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. کرنا تو پھر بھی وہی ہے جو آپ سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن 10 سال ہو گئے استخارے کے خلاف جو آج کل استخارہ چل رہا ہے, بول بول کے تھک گئے. پھر فون آتا ہے حضرت آپ استخارہ نکال دیں. میں کہتا ہوں بھائی میرا نیٹ پہ بیان نہیں سنا 10 منٹ استخارے کا, کیا سنا ہے آپ پلیز میری امی کا نام یا آپ استخارہ نکال کے بتا دیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں نکلتا کسی کی امی کا نام یا ابا. اس میں لوگ کہتے ہیں ماں کا نام زیادہ ضروری ہے. لوگوں کا ایک نظریہ ماں کا نام اس میں زیادہ, اس سے صحیح رپورٹ سامنے آئے گی. کچھ بھی نہیں آتا. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بہن کے لیے ایک میرے کزن کا رشتہ آیا ہے, تو ہم نے کئی مولویوں سے نکلوایا استخارہ, سب کا نیگیٹو آ رہا ہے. میں نے کہا وہ کزن جو ہے دیندار ہے, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس میں کوئی فنی خرابی تو نظر نہیں آئی؟ آپ کہہ رہے نہیں بظاہر تو کوئی ٹھیک ٹھاک صحیح ہے, مناسب. میں نے کہا ایسی کی تیسی شادی کرو بہن کی. کہہ رہے نہیں وہ بہن کو بھی خواب آ رہے ہیں الٹے الٹے. میں نے کہا آئیں گے, جب آپ نے ڈرا دیا اس کو تو اس کو بھی الٹے الٹے آئیں گے. تو میں نے کہا میں اپنی بات اگر بتاؤں, مجھے روزانہ چڑیل بھی خواب میں آتی نا, لیکن اگر کوئی اچھا رشتہ آئے میں کبھی بھی انکار نہیں کروں اس کا, چاہے روزانہ جن بھوت آ کے ٹکرے مار رہے ہو خواب میں, روزانہ کھائی میں گر رہا ہوں میں. ابے اچھے رشتوں کو کون چھوڑتا ہے بھائی؟ آپ کو اچھا بزنس مل رہا ہو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کل تمہیں امریکہ کا گرین کارڈ مل رہا ہو اور رات تمہیں ساری رات چڑیل خواب میں بھوت اور زلزلے, چھوڑو گے ویزا؟ پھر کسی سے بھی نہیں پوچھو گے یار مجھے رات کو آیا میں جہاز میں بیٹھ کے جاؤں گے نہیں جاؤں گا. چھوڑ ایسی کی تیسی مولویوں کی, استخاروں کی, جنوں کی, چڑیلوں کی, ممکن ہے ایسے ہی کچھ آ گیا ہو خواب. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں تو آپ کبھی نہیں استخارے کو اتنی لفٹ کراؤ گے, یا کوئی اور اچھا کام جو آپ چاہ رہے ہو. اچھا جس کو عشق ہو جائے وہ استخاروں کو لفٹ نہیں کراتا. عشق ہو جائے نا کسی لڑکی سے, وہ مان جائے, پھر نہیں استخارے گا, پھر تو جذبات غالب ہوں گے نا, وہ سب ایک طرف رکھا رہے گا. تو یہ بکواس ہے جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں, ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے ہاں کرو, نہیں آ رہا ہے تو نہ کرو.
کسی سے پوچھو ہی نہیں, کسی کوئی مولوی تمہارے بارے میں یا کوئی پیر تمہارے بارے میں کک بھی نہیں بتا سکتا, پوچھو ہی نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا اس میں کوئی خراب, کیوں پیر صاحب سے پوچھا؟ ہم نے پوچھا. میں جتنا اپنے پیر کا معتقد ہوں آپ اتنے نہیں ہوگے. میں اپنے پیر صاحب جو میرے ابھی لائیو زندہ پیر ہے ماشاءاللہ, ان سے میں 15 سال سے بیٹھ ہوں, بلکہ 15 بھی نہیں, زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہی عرصہ ہو گیا, اور میں ان سے اتنی عقیدت کرتا ہوں جو واقعتاً جس کو عقیدت کہتے ہیں. میں نے آج تک کبھی شادی سے پہلے ان سے مشورہ نہیں لیا. مجھے پتا ہے ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا میرے بارے میں کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے. اپنے گھر کے حالات میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. نہیں یہ بات سمجھ میں میرا خیال. اور میری ایک زوجہ کا ان سے اصلاحی تعلق ہے, تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا تھا, انہوں نے منع کر دیا, پھر بھی کر لی شادی, بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, منع اس لیے کیا کہ بھائی دوسری کر رہا ہے, تیسری کر رہا ہے, اس کی بریکیں فیل ہیں, پتہ نہیں رکھ سکے گا کہ نہیں رکھ سکے گا, اس لیے منع کر دیا. تو گھر والوں کا خیال تھا بھائی کر رہا ہے تو رکھ بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے, منع کر دے گی. لیکن نہ پیر صاحب ناراض ہوئے تو ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ رکھ لیا, صحیح ہے, 3-4 سال ہو گئے شادی کو, زندگی گزر رہی ہے. پیر صاحب کو خیال ہوا میرا ایک مشورہ تھا جو غلط نکلا. مشورہ بھی اس لیے دیا نا کہ بھائی اتنی ساری کر رہا ہے, پتہ نہیں رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا, کس بنیاد پہ دے دیا. لیکن گھر والوں نے مشورے پر عمل نہیں کیا. اگر وہ کہتے نہیں پیر صاحب کا ہے تو ان کو تو کچھ, بھائی پیر صاحب کا غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ بیچارہ نہیں رکھ سکتا اتنی, وہ اس لیے سمجھ رہے تھے کہ آج کل بہت مشکل ہے, لوگ نہیں رکھ پاتے, تو اس لیے انہوں نے احتیاطاً کہہ دیا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا, کسی کنوارے سے کر لیں تو عین مناسب رہے گا. تو اس لیے میں مشورہ ہی نہیں لیتا, مجھے پتا ہے لوگ منع کریں گے, خام خواہ میں کرنا تو پھر بھی ہے. تو اتنا نہ لفٹ کرایا کرو ان چیزوں میں پیروں کو, بزرگوں کو, وہ تمہاری طرح محتاج ہے, ان سے غلطی بھی, ان سے اپنی شادی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, ممکن ہے وہ جہاں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مناسب نہ ہو, تو تمہیں بھی ایسا مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ دماغ سے نکالو, بزرگی کا جو تصور دماغ میں بٹھایا ہوا ہے, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس فیلڈ کے بارے میں مشورے لیا. میڈیکلی کوئی پرابلم ہے گردے میں, پھیپڑے میں, طارق چغتائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھیپڑوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, گردوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دکھاؤ. لوگ جا رہے ہیں, وہ کبھی چغتائی صاحب کو فون کر رہے ہیں, روحانی والے کبھی کوئی اور صاحب کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی اور سے وظیفہ لے رہے ہیں. یہ بیچارے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے, تمہارے کہاں سے حل کریں گے یہ مسائل؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات میں اور بھی لوگوں سے کہتا ہوں, جب اپنے گھریلو مسائل بیان کرتے ہیں نا, مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ حل کریں. میں کہتا ہوں میں اپنے گھریلو مسائل نہیں حل کر سکتا, میں تمہارے کہاں سے حل کروں گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے بھی اتنے مسائل ہیں. تو وہی مسائل تو ہر ایک کے ہوتے ہیں, اور سارے مسائل دنیا میں کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ان مسائل سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مسائل حل ہو گئے ہیں, یہ کر لو, یہ والے حل نہیں ہو رہے, ان کو ایسے ہی قبر میں جا کے خود بخود حل ہو جائیں گے. سارے مسائل تھوڑی کسی کے حل ہوتے ہیں, تو ان سے سمجھوتا کر لو, بھائی یہ والے حل ہو رہے ہیں, یہ والے حل نہیں ہو رہے, تو جو ہو رہے ہیں ان کو حل کر لو, جو نہیں ہو رہے ان کے لیے کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مشورہ لیا جا سکتا. آپ کے کان کا مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا, ENT حل کر دے گا, جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ آنکھ کان ناک کا وہ مسئلہ آپ کا حل کرے گا. موبائل کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, موبائل مارکیٹ میں چلے جاؤ. شادی کا مسئلہ, رشتہ نہیں مل رہا, تو مجھے فون نہ کرو, اس کے لیے شادی دفتر. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, اتنی زبردست, فون کیا. میں نے کہا ہاں لکھی ہے. تو حضرت میں نے آپ کو فون کیا, کیوں فون کیا ہے؟ کتاب کا کوئی لائن سمجھ میں نہیں کہہ رہے, آپ وہ رشتہ بتا دیں. رشتے کے لیے شادی دفتر والے وہ وہاں ہیں. کہیں پھر آپ نے کتاب کیوں لکھی؟ یہ اعتراض کرتے پھر آپ نے کتاب کیوں لکھی جب رشتے نہیں کراتے؟ میں نے کہا میں رشتے کراؤں, میں کوئی بی جمالو ہوں جو محلے میں پھرتی ہے, اس کی وہاں کرا دی, اس کی ادھر کرا دی. تو یہ اس کے لیے بھائی شادی دفتر والے ہیں, ان سے رابطہ کرو. اپنی اماں سے کہو, چاچی سے کہو, مامی سے کہو, رشتے داروں سے کہو, اپنی اور کوئی بہنیں ہیں ان سے بولو بھائی تلاش کرو. اگر وہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے وہ نہیں کر رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں کروں گا پھر آپ کے لیے. اگر وہ تلاش نہیں کر رہے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, تو پھر میں کیوں کروں ذمہ داری؟ ایک صاحب نے تو اتنا خون پیا کہ مجھے غصہ آ گیا, ان کو میں نے بھگایا ہے مار کے. میں نے کہا دوبارہ میری مسجد میں قدم نہیں رکھنا. تو یہ حساب کتاب ہے. جس مولویوں کا کام ہے مسائل بتانا, سمجھ رہے بات کو, جائز ہے ناجائز ہے, اس پر اللہ نے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا. اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا کہ تم جو کھجور میں نر اور مادہ کھجوروں کو ملاتے ہو یہ نہ ملایا کرو. کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا اس سے کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو. ان صحابی نے نہیں ملائی, کھجوریں بہت کم پیدا ہوئی. تو ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی, یا رسول اللہ میں نے تو یہ پھول نہیں ملائے اور کھجوریں بہت کم پیدا ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, لہذا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں حکم دوں عمل کرو, دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان کو مشورہ ہوتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے.
कितनी जबरदस्त तालीम दे दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी मामले में मशवरा गलत हो सकता है तो और कौन पीर और कौन मुर्शिद जिसका लाजमी सही हो या उसमें सही होने का इम्कान ज्यादा हो? कोई इम्कान ज्यादा नहीं होता। हमेशा मशवरा उससे लिया जाता है जो आपके मामलात को जानता हो, घरेलू हालात को जानता हो, उससे अपने मशवरे लिया करें। बिजनेस के, कारोबार के, शादी ब्याह के, यहां करूं कि नहीं करूं, ये सब वहां से मशवरे लिया करें। इसके अलावा सब एक जैसे हैं। सिर्फ फजीलत अल्लाह ने तकवे की बुनियाद पर और इल्म की बुनियाद पर दी होती है, तो उसकी फजीलत का मतलब उसका एहतराम ज्यादा कर लें, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। हां, और यह भी है कि उससे ताल्लुक की बरकतें होंगी, बरकतों की वजह से अल्लाह किसी के साथ कोई खास मामला कर ले तो अल्लाह की मर्जी, तो ये एक अलग चीज है। तो ये हमारे दीनदारों में, दुनियादार आदमी इन चीजों में नहीं पड़ता। मैंने दुनियादारों को इस्तिखारे में नहीं पढ़ते हुए देखा ज्यादा। वो समझ में आ रहा है कर लो, कह रहे नहीं आ रहा नहीं करो। गोरों को देखा कभी आपने? रूहानी इलाज में गोरों पे ना जिन्नात आते ना रूहानी इलाज होता है उनका। गोरों को आपने नहीं देखा होगा, जिन चुड़ैल गोरों के मसले ही नहीं है। जिन चुड़ैल हमारे मसाइल हैं, भूत जिन आया हुआ है, जादू हुआ है, उनके यहां ये इतना नहीं है क्योंकि उनके रूहानी इलाज वाले नहीं होते। हमारे यहां रूहानी वाले हैं तो फिर ये जिन चुड़ैल भी बहुत आते हैं हम लोगों पर। तो सिंपल जिंदगी गुजारें और जो कामयाबी के अल्लाह ने दुनिया में असबाब रखे हैं उन असबाब को इख्तियार करें। आखिरी बात करके बस मैं इस मौजू को समेटता हूं। आखिरी बात यह कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा मरज दीनदारों में यह भी है कि जब इनको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की जो साइंटिफिक लॉजिक है ये उस पर कभी भी गौर नहीं करते। ये फौरन वहमियों वाली बातें शुरू कर देते हैं। एक साहब ने नया घर लिया, बेगम को शिफ्ट किया, रोजाना फड्डे। मेरे पास आए कि यार घर में जैसे ही शिफ्ट हुआ हूं ना फड्डे हो रहे हैं, ये घर में कुछ है। मैंने कहा तुम्हें मौत तक अगर सुकून मिल जाए ना कभी, मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हें मौत तक कभी सुकून मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, बच्चों में कभी कोई बीमार हो गया, एक दफा बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा वही बीमारी आ गई, किसी ने कुछ किया हुआ, कुछ है। आई बात समझ? फिर कुछ हो गया, किसी बच्चे की एक दफा टांग टूट गई तो एक दफा तो हर एक की टूट गई, दोबारा अगर टूट गई कुछ है, क्योंकि 2 दफा टांग टूट गई एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। सीढ़ियां सही नहीं करवाएगा कि 2 दफा जिस सीढ़ियों से फिसल के टांग टूटी है वो सीढ़ियां हटा दो या कुछ और करवा लो। फिर ये कि सीढ़ी से 2 दफा गिर गया, इतने वहमी नहीं है। पहली दफा में तो मानते हैं कि टांग टूटी है, दूसरी दफा अगर वही काम हो गया इतने कुछ है, बार बार टांगें क्यों टूट रही हैं? मुझसे मशवरा में कहता हूं अगली दफा हाथ तोड़वा लो भाई, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह एक दफा टांग टूटी, अगली दफा हाथ टूट जाए ताकि किसी पे शुबह ना हो। घरों में जो लड़ाइयां होती हैं, इन लड़ाइयों में ये नहीं देखते कि हम में से हर एक बदअखलाक है, कोई किसी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, कोई तमीज से बात नहीं कर रहा। अब जब फड्डे होना शुरू हुए तो यार हमारे घर में रोज झगड़े रहते हैं, तो लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है। कुछ अल्लाह के बंदों, इन झगड़ों से सबक हासिल करके अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करो। तो झगड़ों से भी सबक हासिल नहीं होता, नुकसान से भी, बार बार टांग टूटने से भी सबक हासिल नहीं होता कि भाई क्यों टूट रही है, तमीज से चलना सीखो ताकि टांगे क्या टूटा करें। समझे? बार बार टांग टूट रही है तो यही मसला है ना कि तमीज से चलो। ड्राइविंग में ये बहुत होता है कि आज वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, कल एन उसी दिन छोटे बेटे का भी हो गया, अगले दिन भांजे का हुआ। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजरत हमारे खानदान में 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये लगता है किसी ने कुछ, ये सारे दिन फोन आते हैं मेरे पास। मैं कहता हूं अगर ये तुम्हारी सोच रही तो हाथ पांव भी टूटते रहेंगे और बहुत कुछ होता रहेगा। भाई इसका मतलब है कि आप लोग खानदानी अनाड़ी हैं ड्राइविंग में। इससे ये रिपोर्ट सामने आती है खानदानी अनाड़ी है, क्योंकि खानदानी अनाड़ी ना होते तो चलो अब्बा ने ठोक दी गई, उसी दिन बेटा भी ठोक रहा है उसी दिन। इसका मतलब है या तो ब्रेकें खराब हैं उसी गाड़ी की। तो अंग्रेज अगर नुकसान होता है ना अंग्रेज को, वो पूरी कमेटी बिठा के गौर करता है ये हुआ क्यों है। वो जब तक गाड़ी रोड पे नहीं लाएगा, जब तक के एक्सीडेंट की वजह सामने नहीं आएगी, दोबारा गाड़ी रोड पे नहीं लेकर आएगा। वो कहेगा ये ठुकी क्यों, ये टक्कर क्यों हुई है। वो बैठ के गौर करेगा, बोलेगा भाई ब्रेक का मसला है तो ब्रेक का मसला हल करो, ड्राइवर अनाड़ी है तो उसको दोबारा ट्रेनिंग दो, स्पीड ज्यादा थी तो भाई आइंदा स्पीड कम रखो, या यहां कोई खड्डा है, खड्डे की इस्लाह का हल होना चाहिए, या उसने ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल नहीं किया तो आइंदा ख्याल करेंगे। इसलिए अंग्रेज तरक्की पे तरक्की करता चला जा। हमारे यहां कभी भी नाकामी के असबाब पर गौर नहीं किया जाएगा। रूहानी वालों के पास जाएंगे, वो सारा बेड़ा गर्क कर दे तुम्हारा। वो मसूर की दाल रखी थी उसने, पर्चियां, और पर्चियां भी निकल आती हैं इनके घरों। जो वहमी होता है उसके घर से सब कुछ निकलता है। वो कहते हैं हमारे घर से बेड के नीचे से 6 पर्चियां भी निकली हैं। अब वो कहीं से कोई पर्ची होगी, कहीं कुछ कोई लकीरें वकीरें। हमारे घर से तो पता नहीं इतनी पर्चियां निकलती हैं, हमने कभी खोल के भी नहीं देखा कि इस पर्ची पे लिखा हुआ है। हम कहते हैं कोई बच्चों से पर्ची फट गई होगी। तावीज भी निकले मेरे घर से, फिर भी किसी को नहीं दिखाया। हमने कहा उठा के कचरे में फेंका। लिख दो भाई, लिख के पर्चियां डाल दो हमारे घर में, हमें अल्लाह का शुक्र है इत्मीनान है, इन पर्चियों से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इन पर्चियों से।
जिस ने पर्ची जो डाल ली मुझे तो मैं खुद ही घर में रख के आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी अंधी लगी हुई है कुछ भी लिखते हुए। पर्चियों से क्या होता है भाई? हटाओ इन चीजों से ईमान। ये चीजें दीनदारों में ज्यादा हैं, दुनियादारों में कम है। दाढ़ी आ गई, नमाज आ गई तो वहमी बन जाता है, हालांकि उसको तो और मजबूत होना चाहिए था, वहमी बन जाता है। वो कहते हैं हजरत होता है, जब नबी पर हो गया तो फिर हम पर क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई मैं उनसे कहता हूं अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, हजरत अली पे क्यों नहीं होगा, और 1,24,000 साहबा पे क्यों नहीं हो गया? नबी पर भी पूरी जिंदगी में एक ही दफा क्यों हुआ जादू? पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा। यहूदियों ने तो बार बार कोशिश की होगी। अगर जादू इतना आसान होता, लड़वाना आसान होता, तो यहूदी बजाय मैदान के बनु कुरैजा की जंगें और ये सारी जंगों में आने की और कटने की और मरने की क्या जरूरत थी? वो बैठ के यही मंत्र मंत्र करते रहते और जादू करते रहते और जिन चुड़ैलों के जरिए काम लेते रहे। उनको पता था ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है कि जो भी कुछ भी कर दे और खून की छींटे आगे मार दे तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। पूरी जिंदगी में नबी पर सिर्फ एक दफा असर हुआ है, और वो भी इतना नहीं जितना यहूदियों ने किया था। सिर्फ इतना असर हुआ कि आप कुछ भूलने लगे थे, और उलमा ने लिखा ये भी इसलिए हो गया था ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें, वरना ये भी ना होता, वरना इतना भी ना होता। बस अल्लाह ने कहा लोग जादूगर ना समझें, क्योंकि यहूदी कहते थे जादूगर अगर कुछ भी ना होता तो यहूदी कहते देखो जादू के जोर से उन्होंने तोड़ कर लिया अपने। तो अल्लाह ने कहा थोड़ा सा होने दो ताकि लोगों को यकीन आ जाए ये भी तुम्हारी तरह के बशर हैं, वरना इतना आसान होता तो अबू बकर पे नहीं हुआ, हजरत उमर पे नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, इतना नहीं होता जितना लोगों ने इसको हवा बना लिया है। फलाने बनियान पजामे और शर्टें सूंघ सूंघ के उल्टी सीधी बातें। फिर ये भी मेरे साहब है कतर में मेरा बयान सुनते हैं, बहुत पक्के हो गए थे वो, और इतने पक्के हो गए, बड़े खुश हो गए कि आपने मेरी बीवी का जिन उतार दिया। ऐसे उतारा, मैंने कहा अपनी बीवी को फला बुजुर्ग के पास न लेके जाओ, बहुत बड़ा फ्रॉडी है वो। तो बुजुर्ग के पास ले जाना छोड़ दिया तो बीवी ठीक हो गई थोड़े दिनों में। तो मैंने कहा इस चीजों का जितना इलाज कराओगे इतनी होगी, इलाज कराना छोड़ दो, बोलो मर जाएंगे ऐसे ही ठीक है, तो खुद ही ठीक हो जाओगे। इतना अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया। फिर किसी आमिल से उसका ताल्लुक हुआ, उस आमिल ने जेब में बता दिया तुमने कौन सी घड़ी रखी हुई है, अब उससे इलाज करा रहे हैं। मुझे पास फोन आया, हजरत इतने बड़े बुजुर्ग से मिला हूं मैं, उन्होंने देखा भी नहीं मेरी जेब में, बता दिया कि कौन सी घड़ी है, इससे मैं इलाज करा रहा हूं, और उनसे आप भी मिलेंगे, बड़े मुतासर होंगे। मैंने कहा इतना बड़ा फ्रॉडी आदमी है वो, बगैर देखे जो तुम्हारी घड़ी बता रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा शोबदेबाज है, बहुत बड़ा शोबदेबाज। उसके लिए बहुत कलाकारी चाहिए, जो आम फ्रॉडी ये काम कर ही नहीं सकता। कह रहे नहीं बड़े बुजुर्ग। मैंने कहा लानत है ऐसे आदमी पर। बुजुर्ग कहां से हो गया? सहाबा से बड़ा कोई बुजुर्ग हो सकता है? सहाबा तो नहीं बताते तुम्हारी जेब में क्या रखा हुआ है, ये कहां से बता रहे? और मैंने कहा उससे बड़े अहमक तुम हो कि उसने तुम्हारी जेब में घड़ी का नाम बता दिया, इसका तुम्हारी बीमारी के इलाज से क्या ताल्लुक है? इसका इससे क्या ताल्लुक कि वो तुम्हारी बीमारी का इलाज भी कर सकता है? भाई अगर बिलफर्ज किसी ने कुछ बता दिया कि आपने फला रंग की टोपी पहनी हुई है बगैर देखे, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सकता है? फिर मैंने एक मिसाल दी, हमारे महल्ले में एक साहब थे, देवबंदी हैं, नेक हैं, लेकिन वो ये रूहानी वहानी टोपी ड्रामे करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक साहब को बताया फोन पे, एक साहब ने कहा कि मेरे अब्बा को ये बीमारी, मेरे अब्बा का इलाज कर दें। तो वो साहब मुझे कह रहे हैं कि उसने फोन पे उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बा ने नीले रंग की शलवार पहनी हुई है, फोन पे बता दिया। मैं बड़ा मुतासर हुआ, वाकई नीले रंग की शलवार पहनी हुई, इन बुजुर्ग को कैसे पता चल गया? तो मैंने कहा यूं ही से इलाज कराऊंगा मैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि आपके अब्बा को की बीमारी का आपके अब्बा के पजामे से क्या ताल्लुक है? किसी ने नीले रंग का पजामा पहना हो या पीले रंग का पजामा पहना हो, उसका बीमारी से क्या ताल्लुक कि इनको दिल की बीमारी है, फेफड़ों की? मैंने कहा इस पे तो तहकीक करें कि इसने बता कैसे दिया। ये तो एक शोबदा है, कमाल है, बाजी उसने सीखी है कहीं से। लेकिन इससे बस यही करतब दिखवाए करें आप, पैसे कमाए कि भाई मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जाऊंगा, तुम बता देना फलाने कौन से रंग का अंडरवेयर पहना हुआ है, ये बता देना। उस पर तुम्हें सच बताओगे तो 100 रुपए, 50 तुम्हारे 50 हमारे। फला के बता देना टोपी कैसी पहनी हुई है, फला का बता देना फलाने पहना हुआ भी है कि नहीं पहना हुआ, ये भी पता चल जाएगा ना। जब इसको नीले पीले रंग का पता चल रहा है तो ये भी तो पता चलेगा। इससे क्या होगा, पैसा कमाएंगे। इस काम के लिए तो ये बंदा मुनासिब है। वो अलग बहस है कि वो पैसा हलाल होगा या हराम होगा, वो अलग बहस है, लेकिन इससे अपने अब्बा का इलाज कराने का क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, फिर मैंने उनको एक मिसाल दी। मैंने कहा देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे अब्बा की नब्ज देखें या अब्बा की बीमारी देखें, अब्बा को क्या है, रात को अब्बा को नींद नहीं आती, डॉक्टर आलात लगाएगा, दिल चेक करेगा भाई धड़कन सही है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेगा, रिपोर्ट तलब करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारे काम करके पता चलाएगा कि क्या है, बीमारी क्या है। लेकिन आप क्लिनिक में गए, अभी दाखिल हुए क्लिनिक में, डॉक्टर ने कह दिया आपके अब्बा के पजामे का रंग नीला है। आप डॉक्टर से ये कहोगे कि अब डॉक्टर साहब आप जो भी इलाज करोगे मुझे मंजूर है।
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا نا. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ آپ شاید دیوار کے آر پار بھی دیکھتے ہیں, شاید اتنی تیز آنکھیں ہیں, ممکن ہے. لیکن میرے ابا کی بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کے بعد اب بیماری پتا ہوتی ہے, مریض کو پتا ہے مجھے یہ بیماری ہے, مگر علاج کے لیے اس کے لیے فن ہے ایلوپیتھک, 4 سال MBBS کرنا پڑتا ہے, پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے. میں نے کہا وہ بیوقوف بنا رہا ہے تمہیں پجامے اور بنیان کے رنگ بتا بتا کے, اگر یہ پتہ بھی چل جائے تو. وہ قطر والے صاحب نے میرا اتنا خون پیا, مجھے بہت سمجھا, حضرت آپ ان سے وہ بڑے نیک ہیں. میں نے کہا یہی سے پتہ چل رہا ہے کتنا نیک ہے وہ. میں اگر بالفرض کسی کو بتا بھی دوں کہ تمہاری جیب میں کیا ہے تو میں اس سے زیادہ مزید دھوکہ نہیں دوں گا. بھائی یہ مجھے پتا چل گیا, اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے حضرت کو بطور کرامت کے پتا چل جاتا تھا کہ پیچھے صف میں کس نے ہاتھ ہلایا. وہ کرامت تھی, ایک حضرت اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہو جاتا تھا. مگر ہمارے حضرت سے اتنا ہی بتا دیتے بھائی تم نے فلاں بندہ ہے پیچھے صف میں, اس نے ہاتھ ہلایا. حضرت اس کرامت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ اب آؤ اب میں تمہیں بتاؤں گا تم پر کتنے جن ہیں, کتنی چڑیلیں ہیں, کتنے بھوت ہیں اور تمہیں کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے. کبھی نہیں حضرت نے کہا. اس لیے کہ یہ بطور کرامت کی اگر اللہ نے کسی کو کوئی بات بتا دی ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے معجزے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, مگر اس کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں تو اب میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں. جیسے تم دیوار کے آر پار نہیں دیکھ سکتے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. تم بیماریوں کے علاج کے لیے چاہتے ہو تو میں بھی جاتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی, جیسے کلونجی میں شفا ہے یا شہد میں شفا ہے, یہ اللہ نے بتائی. اگر اللہ نہ بتاتے تو یہ نبی کو یہ بھی پتا نہ ہوتی. تو اپنے عقیدے کو درست کریں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کی طرف توجہ کیا کریں, ان اسباب کو اختیار کیا کریں کامیابی کے لیے, اور نظر کس پہ رکھیں؟ اللہ پہ. اور اس کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی کام. بھینس دودھ دینے کے لیے اس سے دودھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, اس پہ سواری نہ کیا کریں. گدھا سواری کرنے کے لیے, دودھ دینے کے لیے نہیں ہے. تو مولوی مسائل بتانے کے لیے, اور اس کے علاوہ کسی اور کام اگر مولویوں سے لیں گے تو خود بھی گمراہ ہوگا, تمہیں بھی الو بنائے گا وہ. اور جس مولوی کو مسائل نہیں آتے, چلو نماز پڑھوا لو, قرات اچھی ہے نماز پڑھا دے گا, اذان دلوا لو, قرآن پڑھوا لو, قرآن پڑھا دے گا. اور اگر آپ کو عقیدت ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے, آپ کر لو. اور آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب مجھ سے ذرا نیک ہیں, یہ دم کریں گے شاید اللہ جلدی فائدہ دے دے, تو اس لیے سے دم کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں. اس سے زیادہ بکواس ہے یہ موکل, حمزاد, یہ سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اصل شرک تو جو ہے نا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. تو یہ ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹی سی آخری بات, یہ جو بکرے اور جانور کاٹنے کا کنسپٹ ہے نا, اس میں ایک اور جہالت ہے ہمارے یہاں. جانور صرف گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اور بقرعید میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بقرعید کے علاوہ اگر آپ نے جانور کاٹا اللہ خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے, کیونکہ عبادت ہی قبول ہوتی ہے جب عبادت کا ٹائم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ زوال کے وقت میں ظہر نماز پڑھو گے, ہو جائے گی, مکروہ وقت ہے. سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرو گے, قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کوئی یعنی جانور کاٹنا اللہ کے لیے یہ صرف بقرعید کے دنوں میں ہے. اس کے علاوہ گوشت کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور نہیں کاٹ سکتے. تو اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ جو صدقے کے بکروں کے نام پہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے یہ غلط ہے. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, اور صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. تو اللہ کے بندے غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے گائے کا گوشت کیوں نہیں کھلا رہے اس کو؟ بکرا آئے گا 20,000 کا, اس 20,000 میں گائے کا گوشت کتنا سارا آ جائے گا. تو غریب کو کیوں بکرے کھلا رہے ہو؟ ڈیفینس کلفٹن والوں کے لیے بکرے کھانا مشکل ہو گیا ہے, اتنا مہنگا ہو گیا. یہ عجیب صدقہ ہے کہ غریب کو, غریب سے اگر مشورہ لو, وہ غریب کہے گا یہ 20,000 بول تو مجھے پکڑا, تو بکرے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں بھی کیش اگر پوری پکڑا دیے, گٹکا کھا جائے گا, اس پہ چرس پی جائے گا, میں چاہتا ہوں, تو وہ کیا کہے گا؟ راشن ڈلوا دو. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. وہ یہی کہے گا کہ اس کا کیا کرواؤ؟ راشن ڈلوا دو, یہ کہے گا نا, تو راشن ڈلوا دو. اور لیکن غریب اتنا وی آئی پی قسم کا ہے کہ وہ کہے گا راشن تو ہے, دال بھی ہے, میں نے میرے بچوں نے اتنے دنوں سے گوشت نہیں کھایا. تو پھر آپ کے پاس تیسرا آپشن یہ ہوگا گائے کا گوشت. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بازار میں گائے کا گوشت 4 بکروں کے برابر آ جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کولیسٹرول کا مریض ہوں, گائے کا گوشت مجھے بھی, میری بیوی پر بھی, میرے بچوں پر بھی ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو چکن کی طرف آ جاؤ. رہنے دو, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو کس کی طرف آ جاؤ بھائی؟ مرغی کھلا دو اس کو. وہ کہے گا جی مرغی میں پروٹین کم ہوتے ہیں, اور وہ کہے گا دیسی نہیں. پھر آؤ آخر میں کس کی طرف؟ بکرے کی طرف. اس میں بھی بکرے کا گوشت خرید کے کھلانا یہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا, تو گوشت خرید کے دے دو اس کو. پھر وہ کہتا مجھے زندہ بڑا چاہیے تاکہ ہاتھوں سے کاٹوں اور پائے, اور تو بولو اس کو لات مار دو, تو غریب ہے, تو یہ غریبوں کے ایسے نہ, یہ تو ہمارے نہیں ہے, اتنا تازہ تو ہم جو تجھے صدقہ کر رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا.
لیکن پاگل بنا ہوا ہے، کاٹ کاٹ کے بکرے، صدقے کے بکرے، صدقے کے بکرے. وجہ اس کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور جو چوری چلتی ہے، خون گرتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ نظریہ غلط ہے، جہالت ہے. جانور کا خون گرنے سے بلائیں نہیں ٹلتی، جانور کو کھلانے سے بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ جانور پہ بھی افضل ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، جانور پر اگر احسان کرتے ہیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہر زندہ چیز پر احسان کرنے کا اجر ملے گا. تو اس بکرے پر احسان کرنے کا اجر نہیں ملے گا. اسے کاٹنا احسان ہے یا اسے زندہ چھوڑنا احسان ہے؟ باریک باریک بکرے، ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان، اور ان کو صدقہ کروا رہے. سیلانی کے بکرے دیکھو اتنے اتنے سے پنجروں میں کس عذاب میں رکھا گیا ان کو. تو یہ جہالت ہے. بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں تو ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں. اور عقیقے میں بھی ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، افضل ہے. علماء کہتے ہیں اس میں بھی نہ بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے، لوگوں کی وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے ہمارے ہاں بار بار صدقے کے بکرا، یہ بھی دینداروں میں خرابی عقیدے کی. دینداروں میں مدرسوں میں بھی بکرے لا کے دیں گے کہ کٹیں گے. تو بھائی تم نے اتنا پیسہ بکروں پہ خرچ کیا، مدرسے میں راشن ڈلوا دیتے، اتنا کتنے مہینوں کا خرچہ ہو جاتا. اس لیے صدقے کے بکروں کو دماغ سے نکال. سمجھ رہے ہو؟ پھر بعض لوگ جب تعمیری کام کرتے ہیں وہاں لا کے بکرا کاٹتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے. نیا گھر شفٹ میں بکرا کاٹا، یہ سب جاہلوں والی حرکتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نئے حرکت کرنی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، یا کچھ صدقہ خیرات کر دو، چپکے سے غریبوں کو کچھ کھلا دو یا کچھ پیسے دے دو ان کو چپکے سے. یہ صدقہ خیرات ہے، اس کی انشاءاللہ برکت ہوگی، اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے عقیدے کی خرابیاں، بکرے اور گائے اور یہ سب تھی جو میں نے آج تھوڑی سی بیان کر دی. اور یہ عملی خرابی نہیں ہے، یہ نظریاتی خرابی. اور اسلام میں عقیدے اور نظریے کی خرابی یہ زیادہ بری ہے بنسبت عمل کے. بدعملی بھی بری چیز ہے، مگر یہ جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے نا بہت ساری چیزوں میں، یہ زیادہ بری چیز ہے. تو آئندہ بکرا کاٹو گے بھائی، اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ بکروں کی قیمتیں آسمان. دیکھو بقرعید کے بکرے کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جتنا مرضی کاٹو گے اور برکت دوں گا. بقرعید کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کاٹو گے اپنے خرچے پہ کاٹو، میں نے تھوڑی کہا کاٹو. اس کا من یہ ہو رہا ہے کہ بقرعید میں بکرے بہت مہنگے ملتے ہیں اور بکروں کی قیمتیں اگر یہ صدقے کے بکروں کا تصور نکال دیا جائے تو بکرے کی ریٹ آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے، آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائے. اور ایک نارمل آدمی کو جیسے گوشت مل رہا ہے ایسے اس کو بکرا بھی کھانے کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن وہی ہے کہ کاٹ کاٹ کے بس بلائیں ٹل رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ٹل رہا، اور ایسے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. اچھا بھائی، میرے رشتے دار امریکہ میں ایک نیوز چینل میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتے ہیں، کیا میں ان کے دیے ہوئے تحائف؟ ہاں، نیوز چینل میں جاب جائز ہے کیونکہ میں ان کا ہو گیا. نیوز چینل کا جو اصل کام ہے نا وہ حلال ہے، خبریں پیش کرنا تو فی نفسی جائز ہے نا. باقی اس میں اور کچھ بے پردگی اور بے حیائی آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کا براہ راست تنخواہ سے کوئی تعلق، جیسے کوئی طارق روڈ میں بیٹھ کے چیزیں بیچ رہا ہے، وہاں لڑکیوں کا ماحول ہے اور وہ جو ہے نا ہاف سلیوز لڑکیاں آ رہی ہیں خریداری کر رہی ہیں. بے حیائی کے ماحول میں رہنا کسی تو منع کریں گے بھائی ذرا اچھی جگہ پہ آ جاؤ، یا اگر وہاں رہتے ہو تو نظر کی حفاظت کرو. لیکن وہ جو کما رہا ہے پیسے وہ تو کپڑے کے لیے ہے نا، کپڑا کسی کو دیا. یہ تفقع بڑی عجیب چیز ہے، بصیرت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی دکان میں ہاف سلیوز کپڑے لڑکیوں کو بیچتا ہوں، اور کپڑے بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں آج کل لڑکیوں کے کپڑے ہیں نا، جسم نظر آتا ہے. تو جیسے لڑکیوں کے لیے وہ کپڑے پہننا حرام ہے تو ہمارے لیے وہ بیچنا بھی حرام، اور جب ہمارے لیے بیچنا حرام تو ہمارے لیے اس کی کمائی بھی حرام. میں نے کہا نہیں، لڑکیوں کے لیے وہ پہننا تو حرام ہے، آپ کے لیے بیچنا حلال ہے اور اس کی کمائی بھی حلال. تو میں نے یہ کیا بات. اب نیم مفتی سے پوچھیں گے نا وہ گڑبڑ کر دے گا، بولے کہ جو چیز کا بیچنا وہ کے لیے پہننا حرام تو بیچنا بھی، کیونکہ آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اس کو برہنہ کیا ہے، بلکہ آپ نے کچھ نہ کچھ جسم ڈھانپنے کا انتظام کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال، اب وہ نہیں ڈھانپ رہی، یہ اس کا قصور ہے. آپ نے تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل ہی برہنہ ہوتی. آپ نے کہا تھوڑا سا تو چھپاؤ نا، تھوڑا سا تو چھپاؤ. ہاف سلیوز کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو آستینیں ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہوتی تو باقی تو دھڑ چھپا دیا نا آپ نے. اب وہ اس کے نیچے کوئی چیز نہیں پہن رہی ہے، اس کے اوپر مزید اس کو نہیں ڈھانپ رہی ہے، اس کا اپنا قصور. اس کی مثال ہے جیسے انڈر ویئر بیچنا. اب آپ کسی کو انڈر ویئر بیچتے ہیں تو وہ انڈر ویئر پہن کے گھوم رہا ہے، آپ کہیں یہ اس نے ایسی اتنی چھوٹی پتلون کے ہوتے ہوتے بروں سے بھی، بھائی وہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کو آپ نے تو پھر بھی کچھ چیزیں ڈھانپنے کا انتظام کر دیا. جو کچھ چیزیں ڈھکی ہوئی ہیں وہ بھی اس لیے کہ آپ نے کچھ یہ بیچا، یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ڈھکتا. تو اب باقی چیزیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزید جسم کو. تو آپ نے اگر باریک کپڑا عورت کو بیچا تو یہ اس کی غلطی ہے کہ اس باریک کپڑے کے نیچے یا اس کے اوپر کوئی چادر نہیں کیوں نہیں لیتی. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری، تو وہ ان کو سمجھنے کی بھی تھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے، سمجھ رہے ہیں. تو جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا مسائل انہی سے پوچھا کریں، خاص طور پہ مسائل. میں اکثر نام لیتا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی قدر کیا کریں. ان کو جو
تجارتی مسائل ہے نا اس پہ بہت زیادہ عبور ہے. اور دوسری بات کیا تھی؟ ایک بات ذہن سے نکل گئی. چلے نکل گئی تو ٹھیک ہے. شوال کے 6 روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ امام مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ امام حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مکروہ اور 24 کتابوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں, اور بعض حضرات سنن شوال کے 6 روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, وضاحت فرما دیں. بعض مسائل ایسے ہیں جو پوری روح نیند پر صرف حضرت مفتی ظفر علی صاحب کی رائے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں, لیکن ان کا ایک مخصوص مزاج ہے, وہ اس مزاج سے نہیں ہٹتے. اب وہ جب بعض دفعہ کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں نا, تو وہ مخالف والے دلائل کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے. یہ میں نے ایک مشاہدہ کیا ہے. تو وہ ان کی ایک رائے ہے, ان کا ایک مزاج ہے جو ان کو سوٹ بھی کرتا ہے, ان کو سمجھ بھی آتا ہے, لیکن اس چیز میں ان کو فالو نہ کیا جائے جو دیگر علماء ہیں. اب یہ جو 6 شوال کے روزوں کی دلیل دی ہے, پہلی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک انہوں نے مکروہ لکھا ہے, اور بہت ساری چیزیں امام حنیفہ نے لکھی ہے مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام حنیفہ کے ہاں حربی کافر سے سودی لین دین جائز ہے, مگر فقہ حنفی میں بولے بھائی ناجائز. اب کوئی اس کو بنیاد بنائے کہ امام حنیفہ نے چونکہ لکھا ہے کہ جائز ہے تو ہم جواز کا, بھائی نہیں, فقہ حنفی میں ہر قول امام ابو حنیفہ کا نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے, یعنی ان کا قول ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے, بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, بس توبہ استغفار ہے, مگر فقہ حنفی میں اس پر عمل ہوتا ہے؟ بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز پڑھی جاتی ہے, ساری دنیا پڑھ رہی ہے, حضرت مفتی ظفر علی صاحب بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی قائل ہیں اس کے, کیونکہ اس میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے, کیونکہ ایک حدیث صحیح موجود ہے, اس میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث امام حنیفہ تک نہ پہنچی ہو. رہا مسئلہ امام مالک کا, تو ہم امام مالک کے فقہ کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تو حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو ان کا قول پیش کرنا تو ویسے ہی غلط ہے. اگر اجماع ہوتا نا پھر تو ہم کہتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو کیا ہم ان کے قول کو لے لیتے ہیں اس میں؟ بھئی ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, ان کے متبعین جو ہے نا ان کے قول کو فالو کریں. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ حنفی میں شارح جو فتوے کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے, اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو لکھا ہے یا ان کا جو قول ہے کہ مکروہ ہے, تو علماء نے اس کا بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ زمانے میں جب اسلام دنیا میں رائج ہو رہا تھا تو بعض لوگ اس میں یہ خطرہ تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اگر رمضان گزرتے ہی فوراً 6 روزے رکھ لیے جائیں تو آئندہ نسل میں یہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ 6 روزے رمضان کا حصہ تو نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے قحط کا قول کیا گیا ہے کہ بھائی تاکہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ان 6 روزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض نے یہ بھی تعویل کی ہے کہ 6 روزے اگر متصل رکھے جائیں تو امام حنیفہ کے یہاں مکروہ ہیں, اگر اس کو تقسیم کر کے رکھا جائے تو مکروہ نہیں ہے. یہ بھی تعویل کی گئی ہے. تو جب یہ 2 تعویلات موجود ہیں اور جو مفتبی قول ہے فقہ حنفی میں, تو اسی کو لے کر سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر حدیث صحیح موجود ہے. اب یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث کو آپ کیسے ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں شیعہ راوی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس حدیث کی سند میں کون ہے؟ شیعہ راوی. تو رکھیں کہ کبھی بھی شیعہ راوی کے ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی. ایسے تو بہت ساری حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. بہت ساری روایتوں میں راوی شیعہ ہیں. آج کے شیعہ میں اور پرانے شیعہ میں بھی ایک تو فرق تھا. دوسری بات یہ کہ شیعہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا اس زمانے میں بھی کہ وہ لازماً جھوٹ ہی بول رہا ہو. ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ اصول حدیث میں یہ بات ہے کہ جو بدعتی راوی ہوگا اس کی حدیث بھی لی جائے گی اگر وہ فقہ ہے, قابل اعتماد ہے, جھوٹا نہیں ہے. پہلے زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. نظریاتی بہت سارے لوگ میں نظریاتی خرابی ہوتی ہے مگر وہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے وہ. تو حدیث میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ سچا ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اہل سنت میں داخل ہے یا نہیں. معتزلہ لوگوں کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں, خوارج سے حدیثیں بھی لی گئی ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی 2 نمبر نہ ہو. ہاں بدعتی کی وہ حدیث جس سے اس کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے وہ نہیں لی جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ اس نے اپنے مسلک کی حمایت میں کہیں حدیث نہ گڑھ لی ہو. محدثین کا اصول ہے کہ شیعہ ہو یا بدعتی ہو اس کی وہ روایت جس سے اس کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. تو 6 روزوں سے شیعہ مذہب کا کوئی تعلق بولو نا بھائی نہیں ہے. یعنی شیعہ راوی کیوں حدیث گڑھے گا؟ کیونکہ اس سے اس کے مسلک کی بھی تائید نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ بالکل بے غبار طور پر ایک چیز ثابت ہے. شوال کے 6 روزے حضرت مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم بچے ہیں, ہمیں تو یہ بات کرتے بھی شرم آ رہی ہے, لیکن یہ چونکہ اکابر ہی کی بات کو نقل کرنے کی یوں سمجھیں کہ میں بڑوں کی بات کو نقل کرنے اتنے اعتماد سے بات کر رہا ہوں.
میں خود نہیں کبھی ان سے سامنے اس طرح بحث کر سکتا یا ان کی رائے پر ایسے رد کر سکتا. تو بات ان پہ چل پڑی ہے تو دو چار ان کے اور بھی مسائل بیان کر دوں جس میں لوگ بہت زیادہ ہمیں فون کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وتر فل پڑھنا حرام ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. وتر کو آخری نماز بنانے کا حکم ہے نبی کا, مگر یہ بالاتفاق بالاجماع استحبابی حکم ہے, وجوبی حکم نہیں ہے. تو وتر اگر آپ جلدی پڑھ لیں تو رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. وتر کے سے پہلے بہتر ہے کہ پہلے نمازیں پڑھ لیں جتنی, مگر آخری کیا ہے, بہتر ہے وتر کو بنائیں. لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا خطرہ ہے رات کو, سونے کا خطرہ ہے کہ آنکھ لگ جائے گی, تو پہلے پڑھ لے, بعد میں تہجد پڑھ لے وہ. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح کی اجر لینا بھی جائز ہے. باقاعدہ ان کے ہاں جو تشکیلیں ہوتی ہیں قاریوں کی, وہ باقاعدہ پہلے سے سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے میں پڑھاؤں گا. یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. ان کے کوئی مرید ان کا حوالہ دے کے ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ان کے فتوے پر آپ کے لیے عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ ساری امت کو چھوڑ رہے ہو. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور جتنے ہمارے اکابر ہیں, دارالعلوم کورنگی ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوری ٹاؤن ہے, لاہور کا صرف افراد نہیں ہے, پورے اداروں سے فتویٰ نکل رہا ہے کہ تراویح کی اجرت لینا حرام ہے. حضرت مفتی ظفر علی صاحب کی بات کی تو تعویل کر دی جائے گی, بھائی ان کو جو سمجھ میں آیا بیان کیا, مگر آپ اتنے ہزاروں سینکڑوں علماء کو چھوڑ کر ان کے فتوے کو کیوں فالو کر؟ آپ سے تو قیامت میں سوال ہوگا نا. اس لیے تراویح کی اجرت لینا کی صورت میں جائز نہیں ہے, سب اتفاق. اس کے دلائل کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ اسٹرابری کو بھی ناجائز کہتے ہیں حضرت مفتی ظفر علی. اسٹرابری کھانا کیا ناجائز ہے؟ تو اسٹرابری کو کون ناجائز کہتا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں اسٹرابری کو جائز حلال سمجھا, عرب میں, عجم میں, پوری دنیا میں اسٹرابری ایک پسندیدہ پھل سمجھا جاتا ہے. کسی شے کے حرام ہونے کے مضبوط دلائل ہوں گے, کوئی نص ہو تو ہم کہیں گے ایسی. وہ کہتے ہیں یہ جہنم کا جو زخم ہے نا اس کا ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے ایک ذاتی, وہ بڑے آدمی ہیں, لیکن ان کو اس بارے میں معذور سمجھا جائے بھائی, ان کی جو ہے وہ درمیان. لیکن آپ اسٹرابری کھانا چھوڑ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا بھائی. یہ کتنا مفید پھل ہے. جہنم کا اگر پھل ہے تو اول تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ جہنم کا پھل ہے وہ؟ تو اگر ہو تو بھی حرام نہیں ہوگا, کیونکہ جہنم میں یہ اس اسٹائل میں نہیں ہوگا, پھر کسی اور اس میں کچھ ملایا جائے گا. ورنہ جہنم میں اتنے مزے کی چیزیں نہیں ہوتی, وہ کڑوا ہوگا. جہنم کا جو زقوم ہے تو بہت کڑوا ہوگا. اور کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں جو وہ انہی کے ہیں, تو بس وہ انہی کے ساتھ رہنے دیں. ان مسائل میں علماء یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں, بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں آپ ان کو فالو نہ کریں. آپ کے لیے بڑے اکابر کا فتویٰ ہے, بڑے اکابر کی رائے ہے کہ ان مسائل میں حضرت مفتی ظفر علی صاحب کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, گستاخی بھی جائز نہیں ہے. وہ جو ہے ان کے حال پر ہیں, اللہ نے بہت کام لیا دین کا, بہت اصلاح امت کا بہت کام لیا, ان کی اپنی ایک شان ہے, لیکن ہم فالو نہیں کر سکتے. دلائل کے لحاظ سے بھی کمزور, اور پوری امت اس میں کیا ہو جاتی ہے, ایک طرف ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے یہ, کیونکہ روزانہ 8-10 فون آنا شروع ہو گئے تھے اس میں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں. اور دیکھو حضرت مفتی ظفر علی صاحب گئے سعودی عرب, سنا ہے کہ وہاں شیخ سدیس نے فضائل بیان کیے شوال کے 6 روزے کے. حضرت مفتی صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا, شیخ سدیس کے پاس, کیونکہ آپ نے یہ تو امام مالک نے مکرو لکھا ہے اور فلاں نے, تو شیخ سدیس کے بارے میں انہوں نے بھی ان کا اکرام کیا اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, پاکستان سے عالم آئے ہیں, کھجور قہوہ ماشاءاللہ غور کریں گے, اسلام بل ختم. تو وہ بھی گستاخی نہیں کرتے, یہ سوچ کے بھائی ایک عالم ہے, احترام کیا. شیخ سدیس کے بارے میں سنا, علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں وہ, لیکن انہوں نے بھی ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی. بھائی یہ کیسے, صحیح مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں, واضح روایت ہے, حدیث کو ہم کیسے ضعیف کہتے ہیں؟ تو صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثوں کے بارے میں تو اتفاق ہے صحیح ہونے پر, ایسے تو پھر پورا ذخیرہ مشکوک ہو جائے گا. آج آپ نے ایک روایت کو مشکوک کہہ دیا, کل دوسری حدیث مشکوک ہو جائے گی. جو کہتے تھے تو اتنا برا نہ ہوتا, ضعیف کہنا نا یہ ذرا زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.